کہ یہ جو ٹیررسٹ لوگ، اب اس کے اوپر اگر لوگ بیک فائر بھی ہو تو مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، آپ اس کے لیے مجھے قصوروار قرار دے سکتے ہیں۔ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف چلو، کہیں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کا وروध کرو۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ سے مراد آپ نے کیا کیا؟ تو وہ ہمارا جہاد ہے۔ جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں، جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ تمام ہی آسمانی مذاہب میں کہ کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے، لیکن جب آپ اس کو پورے کو دیکھیں گے تو آپ مس انڈرسٹینڈ نہیں ہوں گے۔ مس انڈرسٹینڈ ہونے سے بچانا میری ذمہ داری تھی، اور آپ اس ذمہ داری کو میں پورا نہیں کر سکا، آپ اس کے لیے مجھے قصوروار قرار دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پورا بیان دیکھیں گے تو 3 باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انڈیا میں اس جہاد کو، جہاد کے کئی معنی ہوتے ہیں، مثلا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف چلو۔ اکبر یعنی سب سے بڑا جہاد۔ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ اپنے نفس کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، جھوٹ بولنا، فلاں فلاں فلاں، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو مکت کرو۔ اسی طرح سے کہیں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کا وروध کرو، اس کو بھی جہاد قرار دیا گیا ہے، عین جہاد ہے۔ تو ہم اپنے پچھلے، آپ جانتے ہیں ہمارا ٹریک ریکارڈ 30 سال سے، 30 سال سے ہم ایک کام کر رہے ہیں۔ جب سے میں نے اس آرگنائزیشن میں انٹری کی ایک چھوٹے سے سیکریٹری کی حیثیت سے، تب سے ایک مشن بنایا ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ لوگ جہاد کا یوز کرتے ہیں، اسلامک ٹرمینولوجی کا یوز کرتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں، اس کو کیسے ایکسپوز کیا جائے اور اس کے خلاف اسلامک فقہ کے حساب سے، شریعت جورسپروڈنس کے حساب سے 6000 علماء کو ہم نے حیدرآباد میں جمع کیا تھا، مفتیوں کو، اور فتویٰ لے کے آئے تھے اس کے خلاف۔ اور اس کے بعد سے لگاتار اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہم تو یہ کام کر رہے ہیں ٹیررسٹوں سے لڑنا، جس کو ہم اصل جہاد سمجھتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں وہ فسادی ہیں، ہم جہادی ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ سے مراد آپ نہیں ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ پوری منسٹری نے، اب اس کے اوپر اگر لوگ بیک فائر بھی ہو تو مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، میں اپنی بات پر اسٹینڈ کرتا ہوں، کھڑا ہوں۔ پوری منسٹری نے، اسٹیٹس کی ہو یا سینٹر کی ہو، ایک اسٹینڈ لیا ہے کہ جب بھی کوئی بری چیز مسلمانوں سے ریلیٹڈ آئے گی تو اس کو جہاد سے جوڑیں گے۔ ایک پوتر شبداولی ہے یہ، اور ہمارا دایتو ہے، کرتویہ ہے، جس کو ہم نبھا بھی رہے ہیں۔ 30 سال سے لڑائی لڑ رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی لڑائی لڑی ہے۔ جب آزادی کی لڑائی آندولن شروع ہوا تھا تو بھی جہاد آزادی کہا گیا تھا اسے، آزادی کا جہاد۔ بریگیڈیئر عثمان نے آزادی کے بعد، پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے خلاف لڑائی لڑی، تو شہادت بھی ایک اسلامک ٹرمینولوجی ہے۔ انہوں نے شہادت گرہن کری تھی، ان کو اس جگہ رہنا نہیں تھا۔ ان کے سب آرڈینیٹ لوگوں نے کہا آپ کو پیچھے ہٹیے، آپ کا کام نہیں ہے یہاں، اور انہوں نے اپنی جان دی، جس کو نوشیرہ کا شعر کہتے ہیں۔ تو وہ ہمارا جہاد ہے۔ بریگیڈیئر عثمان کا جہاد ہے، وہ اسلامک جہاد ہے کہ اس نے اپنے وطن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ہوا کیا؟ لو جہاد، لینڈ جہاد، تھوک جہاد، ووٹ جہاد، جہاں مسلمان ہو وہاں جہاد، اور اس کو گالی بنا دیا گیا۔ تو یہ دراصل اسلام کو گالی دینے کے لیے بہت سوچ سمجھ کے اس کا یوز ہو رہا ہے۔ ہم چپ چاپ بیٹھے تھے، چھوٹے لوگ کر رہے ہیں، سمجھائیں گے سینئر لوگ ان کو۔ بعد میں بجائے سمجھانے کے اس کی انٹینسٹی اور بڑھائی گئی، اور چیف منسٹروں نے کہنا شروع کر دیا۔ پھر اس کی انٹینسٹی اور بڑھائی گئی، اور سینٹرل منسٹروں نے کہنا شروع کر دیا، اور سینٹرل لیڈروں نے کہنا شروع کر دیا، اور اس کو ایسا بنا دیا کہ جیسے بس مسلمان ہے
تو جہادی ہے، اور جہادی ہے تو مطلب فسادی ہے. تو ایسے میں میرے لیے جہاد کو سمجھانا ضروری ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ یہ میرا دائرہ ہے. آپ بتائیے پبلک کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اور جو لوگ جو اس پہ کنٹروورسی کر رہے ہیں، جو آپ نے کہا اس کا ٹیررزم سے کوئی سمبند نہیں ہے یا اس کا وائلنس سے کوئی سمبند کوئی مطلب نہیں ہے. نہیں، تو اس کو اگر، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کا استعمال ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کرتی ہیں. اچھا، اب آپ یہ سمجھیے، ہم آپ ایک ساتھ بیٹھے ہیں، راشٹر نرمان، راشٹر رکشا، راشٹر سرکشا، اس پر ہم سب لوگ ایک ساتھ ہیں، ہے نا، ایک سہمت ہیں ہم. اب جب ہم لوگ سہمت ہیں اس کے اوپر، بہت ہی باریک سی بات ہے نوین جی، اگر اس کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھانا، آگے بڑھانا آسان ہوگا. ہم سب لوگوں کا مشترک ذمہ داری اردو میں کہتے ہیں، یعنی کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے. یہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے لڑنا. اگر ٹیررسٹ اس کو جہاد کہہ رہا ہے تو آپ بھی اور ہمیں بھی اس کو جہاد مان لیں، اس سے اس کا فائدہ ہے، یا اس کو جہاد نہ مانے، اس سے اس کا نقصان ہے. سر بھرم تو پھیلایا گیا. بھرم کس نے پھیلایا؟ سر لیکن آپ دیکھیے، ایک سیکنڈ، وہی میں سمجھانا چاہتا ہوں، استعمال کرتی ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں، جو پاکستان یوز کرے گا وہی ہم بھی یوز کرنے لگیں گے، یا ہم اس کو ایکسپوز کریں گے؟ آپ یہ بتائیے. میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. نہیں، لیکن اگر آپ مشکل کیا ہے، ابھی لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. 30 سال سے ہم ایک کام کر رہے ہیں، وہ ٹریک ریکارڈ کو بھی لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ ان کے ٹریپ میں آ گئے. پلیز میری ہمبل ریکویسٹ ہے، آپ ان کے ٹریپ میں مت آئیے. پاکستانی جن کے آقا پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے ٹریپ میں اگر آپ آئیں گے تو ان کو مضبوط کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں. پلیز کمزور مت کیجیے. مطلب صرف جہاد کو کلیئر ڈیفینیشن دینا تھا. ایگزیکٹلی، اس کو ڈیفائن کرنا چاہتے تھے. اسی لیے آپ اگر پورا دیکھیں گے تو صاف بہت ہی بولڈ اسٹیپ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا میں تو اس پہ بحث ہی نہیں ہو سکتی. اس سے بڑا بولڈ اسٹیپ ہو نہیں سکتا کہ اس پر ڈیبیٹ ہی نہیں ہو سکتی کہ جہاد یہاں ہوگا یا نہیں ہوگا. چلیے، یہ تو ایک طرف ہو گیا، آپ نے کلیئر کر دیا کہ آپ کا مطلب وائلنس سے نہیں تھا، آپ کا مطلب کوئی اکسانے سے نہیں تھا، آپ کا مطلب تھا لوگوں کو بتانا کہ جہاد کا ریئل میننگ کیا ہے. اب ہم آتے ہیں سپریم کورٹ پہ. آپ سپریم کورٹ کو بھی لتاڑ رہے ہیں. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ غلط ہے، اور جو میں نے کہا ہے وہ بہت سرکار کے ایسی فیلنگز ہیں. دیکھیے،